بعد پھر اگلی زندگی 20 سال کے بعد جو ہوتی ہے آگے تک کی زندگی یہ جوانی کی زندگی ہے. اور آپ میں سے بہت سارے بھائی سے جوانی کی زندگی گزارتے ہیں. آپ کو شاید ہوگا کہ ہم اپنا رول ماڈل فلاں کو بنائیں گے، فلاں کو بنائیں گے، فلاں کو بنائیں گے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مجھے ان کو چھیڑنا نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا اللہ آپ سے کہہ رہا ہے تم زندگی کے جس سٹیج پر ہو تمہارے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ محمد رسول کی جوانی کیسی گزری. جواب ہے پاکیزہ ترین جوانی، اتنی پاکیزہ ترین جوانی کہ وہ لوگ جو آگے چل کر کے آپ کی سخت ترین مخالف بنے اور انہوں نے آپ پر ہر قسم کے الزامات لگائے، لیکن آپ کی جوانی کی طرف کوئی انگلی اٹھا نہیں سکا. کوئی نہیں کہہ سکا کہ آپ کی جوانی میں یہ داغ رہا ہے، یہ خامی رہی ہے، یہ کمزوری رہی ہے. حالانکہ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو بگڑنے کے تمام حالات موجود تھے. جوان کو بگاڑ سے بچانے کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی والدین کی. محمد رسول اللہ کے والدین تھے. اس کے بعد حفاظت ہوتی ہے عام طور پر بہنوں بھائیوں کے ذریعے سے، ان کا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن. اس کے بعد حفاظت ہوتی ہے سوسائٹی کے ذریعے سے، جیسے سوسائٹی تو بڑی ڈوبی ہوئی ہے اور وہ سوسائٹی ہے جس میں گندے کاموں پر فخر ہوتا تھا. میرے وہاں شاعری ہوتی تھی اور فخر کے ساتھ کرتے تھے میں نے اتنے قتل کیے، ہمارے قبیلے نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، ہمارے قبیلے میں فلاں قسم کی شراب پی جاتی ہے. تمام گندے کاموں کو بطور فخر کی اس سوسائٹی میں بیان کیا جاتا تھا. اس سوسائٹی میں محمد رسول کی جوانی بڑھ رہی ہے اور نگرانی دینے والا آپ کا کوئی نہیں ہے. اچھا، اس وقت آپ کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ نبی ہیں اور اپنی حفاظت کریں، تو آپ نے اپنی جوانی کو کوئی داغ لگنے نہیں دیا کسی بھی اعتبار سے. بس یہاں سے میسج ملتا ہے ہر جوان کو کہ آپ اس میں جوانی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنے گھر سے دور ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور اگر ان کو پتہ بھی چل جائے تو وہ کہہ بھی نہیں پائیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے والدین اپنے بچوں کو نہیں کہہ پاتے ہیں کہ بیٹا تمہارے اندر لگتا ہے کوئی خرابی آ رہی ہے، اس خرابی کے زبان میں تذکرہ بھی نہیں کر پائیں گے اور ان کو بہت دن تک پتہ ہی نہیں چلے گا. یعنی آپ کے سماج میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو کنٹرول کر سکے ان برائیوں سے جن برائیوں میں آپ کا جوان پھنس سکتا ہے. اور اس کے لیے اگر ہے تو ایک ہی ہے کہ وہ خود ارادہ کرے میں ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور رول ماڈل بناؤں گا محمد رسول. ان کی جوانی میں کہیں کوئی ڈال نہیں. جوانی کی زندگی میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا خرابیاں آتی ہیں، اس کو بڑے پتہ نہیں کہ ضرورت کی آدمی کو سمجھ سکتا ہے. پڑھے لکھے جوان کو جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ ان سے سوسائٹی ہے جس سوسائٹی میں سارے برائیاں ہیں. وہ سوسائٹی ہو سکتا ہے آپ کو بہت قریب ہو وہ سوسائٹی، اس سوسائٹی میں رہ کر کے آپ اپنی جوانی کو اگر بچانا چاہیں گے تو بچا پائیں گے، نہیں بچانا چاہیں گے تو آپ کو کوئی روک نہیں پائے گا. تو نمونہ آپ کے لیے محمد رسول اللہ. ان پر خدا کا بھی کوئی حکم نہیں آیا، اس کے باوجود انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. کوئی اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں آئی، اس کے باوجود انہوں نے کوئی غلط چیز نہ کھائی نہ پی. وہ سارا شرکیہ ماحول تو شرکیہ ماحول میں رہ کر کے آپ نے کبھی شرک نہیں کیا. وہ سارا شرابیوں کا ماحول تھا لیکن آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ کی جگہ سوچا بھی نہیں. وہ سارا برائیوں کا ماحول تھا لیکن آپ نے اپنی جوانی کو کوئی داغ لگنے نہیں دیا. اور ہو سکتا ہے کبھی خیال آئے کہ شاید جسمانی طور پر کمزور رہے ہوں گے یا کوئی بہت سماج خوبصورت نہیں ہوں گے، انتہائی خوبصورت، بہت طاقتور، سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن نہیں، بہت پاکیزہ پاکیزہ جوانی تھی. اور پاکیزہ جوانی کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ جب آپ کا نکاح ہوا ہے تو نکاح کی سرمنی میں، نکاح کی محفل میں ان کے چچا ابو طالب نے شاعری کی اور نعت لکھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابو طالب نے محمد رسول اللہ کی جوانی کے متعلق جو نعت لکھی تھی اس کا ایک شعر امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا. حالانکہ بخاری سے حدیث کی کتاب ہے، اس میں وہ شعر نقل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے. میں نے شعر پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے. وَبِيَدُّ يُسْتَسْقَى الدِّمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ. اس پر نعت میں ابو طالب کہتا ہے اے عرب کے جوانوں، یہ میرا بھتیجا بلا شبہ ہمارے اعتبار سے کمزور ہے، بلا شبہ اس کا بات نہیں، یہ یتیم ہے، بلا شبہ اس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، لیکن کردار اور عقل کے اعتبار سے تم میں سے کوئی جوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو میرے نوجوان بھائیوں، آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہے. خدا نخواستہ آپ کے ہاتھوں میں آپ کی جوانی برباد ہو سکتی ہے اور آپ چاہیں تو اپنی جوانی کو بچا بھی سکتے ہیں. اور بچانے کے معنی کیا ہے؟ اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ سوسائٹی میں کیا کیا خرابیاں ہیں
اور میں اگر اس کو بہت شارپ کر کے کہنا چاہوں گا تو کم سے کم 4 چیزیں. نمبر 1 اپنی ایمان کی حفاظت، اور ایمان کو خطرات کیا کیا ہیں یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کنفیوژن کی بنا پر، دھوکے کی بنا پر، غلط تھیوریوں کی بنا پر، یا کسی پریشر کی بنیاد پر، یا کسی لالچ کی بنا پر اپنی ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 ایمان کے بعد 3 ترین چیز آپ کا کیریکٹر ہے. اس کیریکٹر کے معنی کیا ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے یہ شرابی بن کر نہیں آتا. بچہ انسان دنیا میں آتا ہے یہ کوئی جواری بن کر نہیں آتا. دنیا میں انسان آتا ہے تو وہ غلط تعلقات کی گندی ہسٹری لے کر کے نہیں آتا ہے. یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے تو اسی دنیا میں ہوتا ہے، سماج میں رہ کر ہی ہوتا ہے. تو فرش جوانی داغدار ہو جاتی ہے انسان کے خود کے کرنے سے، اور جوانی بچ بھی جاتی ہے انسان کے خود کے کرنے سے. انسان جب چاہتا ہے تو اپنی جوانی کو بچا لیتا ہے، اور نہیں چاہتا ہے تو اچھے ماحول کے اندر بھی بگڑ سکتا ہے. میں بہت سارے حوالے تو نہیں دوں گا، میں اتنا عرض کروں گا. سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. علامہ اقبال نے یورپ میں 3 سال گزارے ہیں. اقبال نے یورپ میں 3 سال گزارے ہیں. جرمنی میں PhD کی ڈگری انہوں نے کی تھی، اور آکسفورڈ میں انہوں نے فلسفہ، قانون اور عربی کی ڈگری کی تھی. ارنولڈ ان کے استاد، مشہور استاد رہے ہیں. اس 3 سال کے عرصے میں اقبال نے اپنے کو کوئی دعوت لڑنے نہیں دیا، حالانکہ وہ خوبصورت بھی تھے اور اس معاشرے میں تھے جہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو جب واپس آئے ہیں تو ان کی اسلامی شاعری میں اور نکھار آ گیا. یعنی میں وہاں کی سوسائٹی کو دیکھ کر کے وہ اور زیادہ پختہ مسلمان بن کر کے آئے. اور بہت تعجب ہوا جب میں نے یہ پڑھا کہ اقبال نے یورپ میں رہ کر کے 2 کروڑ دور پڑھے. میں رقم بتا دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے دبدب، لکھنے والے کا نام ممتاز مفتی. اس میں اور اقبال سے جب پوچھا گیا کیوں، کہ میں اس سوسائٹی میں اگر اپنے آپ کو بتا سکتا ہوں تو تب جب میرا تعلق میرے نبی کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تب ہوگا، اور وہ مضبوط تعلق ہی مجھے بچا سکتا ہے یہاں کی برائیوں سے، اور اس کے لیے مجھے یہی عمل کرنا ہوگا. چنانچہ وہی کیا. اور عطیہ فیضی نے اس کے بڑے عجیب واقعات دیکھے ہیں وہاں رہتے ہوئے. تو خیر میں اس ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں. محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ شان کہتے ہیں آپ نمونہ ہے دنیا کے انسانوں کے لیے. میرے نوجوان بھائیوں، آپ کی جوانی کے لیے وہ محمد رسول اللہ نمونہ ہے جس نے جوانی گزاری اور اپنی جوانی کو کوئی داغ لگنے نہیں دیا. اپنی ایمان کی حفاظت، اپنی کیریکٹر کی حفاظت، اور اپنی صحت کی حفاظت. صحت کی حفاظت کے معنی یہ ہے بہت ساری وہ چیزیں جو آپ شوق سے کھا رہے ہوں گے مگر آپ کی صحت کے لیے وہ مضر. بہت ساری وہ چیزیں، بہت ساری وہ ایکشن جو آپ کو مزے کے طور پر اچھے لگ رہے ہوں گے مگر آپ کی صحت کے لیے مضر ہوں گے. اور بہت ساری وہ حرکات جو آپ کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے صحت برباد ہوتی ہے، آپ کا بچہ نہیں. پہلے زمانے میں اتنے کڈنی فیلئر نہیں تھے جوانوں میں جتنے آج. پہلے زمانے میں اتنے ہارٹ پیشنٹ نہیں تھے جتنے آج. اور جوان کی زندگی ہے اس کی بہت ساری وجہ میں سے یہی ہے. ایک وجہ یہی ہے آج کا جوان اپنی جوانی کی صحت کی ویسی حفاظت نہیں کر رہا ہے جیسی ہونی چاہیے. بس میں بات کو ختم کرتا ہوں. نمبر 2، اللہ نے محمد رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ نمونہ ہیں. تو نمونہ سب کے لیے ہے. آپ دیکھیے اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی عہدہ ہے، چاہے چھوٹا چاہے بڑا چاہے زیادہ بڑا، نمونہ محمد رسول اللہ. اس میں حکمران بھی آئیں گے. دنیا کے تمام حکمرانوں کی تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ 10 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا اس حال میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے کہ اس کے گھر والوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا. تو وہ محمد رسول اللہ. جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، بخاری میں حدیث ہے، وفات النبی کے چکر میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور دنیا سے چلے گئے اور ان کی ذرا یہودی کے پاس بند تھی، گروہ تھی، اس لیے کہ حضور کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا. ایک یہودی سے جو ادھار لائے گئے اور آقا اپنی ذرا اس کے بعد بند رکھی ہے وہ چھوڑا نہیں سکے، اور اس حال میں حضور دنیا سے رخصت. لیکن میں دوسری انجان کرنے کی بات کرنا چاہوں گا. تو یوں کہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں انس بن مالک. ان کے والد ابو طلحہ تھے سوتیلے والد. انہوں نے کہا دیکھو بچہ پیدا ہوا ہے، تم لے جاؤ حضور کے پاس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریک کریں گے. انس بن مالک بخاری میں حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بچے کو لے گیا حضور کے پاس تو میں حیران ہو گیا دیکھ کر کہ اللہ کے نبی کیا کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے تھے؟ بیت المال کے اونٹ ہیں. ان اونٹوں کے جب ان کو باہر نکالیں گے تو ہو سکتا ہے وہ گم ہو جائے، کیونکہ اپنے جانور کو انسان پہچانتا ہے. اور بیت المال میں جو ملکوں کے مال جمع ہوئے تو ان کو آدمی پہچان نہیں پائے گا. تو یہ اونٹ اگر گم ہو جائیں گے تو بیت المال کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے مجھے ان کو نشان لگانے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے بیت المال کا اونٹ ہے. اللہ کے نبی تو کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے ہیں اونٹوں کو نشان لگاؤ.
لیکن آپ اپنے ہاتھ سے نشان لگا رہے تھے کیونکہ بیت المال کی پراپرٹی بخاری میں حدیث ہے. سرکار کے آخر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. میں سربراہ مملکت ہوں, میرے پاس بیت المال کی پراپرٹی آئی ہوئی ہے, یعنی سرکاری خزانہ, اور اگر یہ اونٹ گم ہو گئے تو میری ذمہ اپنے ہاتھ سے یہ بالکل ایسے جیسے باغوں میں لوگ اپنی بیٹیوں کو نشان لگاتے ہیں تاکہ پتہ, یا یہ بکروالوں کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو اپنی بکریوں کو نشان لگاتے ہیں, ٹھیک وہی کام کر رہے ہیں اللہ کے نبی صاحب اپنی ذمہ داری جان کر. بیت المال کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی. حضرت حسن جو حضرت فاطمہ کے صاحبزادے اور حسن جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن سید ہے اور آئندہ دو بڑی جماعتوں کے ٹکراؤ کو یہ ختم کر دے گا. اور وہ وہی ہوا تھا آگے چل کر کے جب مملکت اسلامیہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی تو حضرت حسن کی قربانی کی بنا پر وہ مملکت اسلامیہ واپس مل گئی تھی. وہ حسن کی قربانی دی تھی. اس کی ہسٹری بڑی لمبی ہے, ظاہر ہے وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. تو حسن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابنی ہذا سید, میرا یہ بیٹا بخاری میں ہے, ابنی ہذا سید, میرا یہ بیٹا سید ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي, میری امت کے دو طبقوں میں اس کے ذریعے سے صلح ہو جائے گی. چاہے بھیانک ترین جنگ جو ہو چکی تھی اور آئندہ بھی ہو سکتی تھی وہ رک گئی تھی حسن کے سرنڈر کرنے کی وجہ سے. سرنڈر نہیں, انہوں نے کہا میرا حصہ بھی آپ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور کے گھر میں گئے, وہاں بوری میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی, انہوں نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی. تو اللہ کے نبی